السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ خوش رہنا یا پھر اداس رہنا دونوں ہی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بائی چوائس آپ کے پاس آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اداس رہنا ہے یا پھر خوش۔ ہم ہوم میکرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم گھر کے کام کاج کر رہی ہیں تو ساتھ میں ہم خوش بھی رہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ خوشی کا، ہیپینس کا اور کانفیڈنس کا جو ہے نا وہ آپس میں ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو چلیں میری اس چھوٹی سی ویڈیو پہ جو کہ 7 منٹ کی ہے، اس پہ ویڈیو پہ نظر ڈالیں، اور میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے موٹے موٹے ٹپس شیئر کروں گی جن کو اگر آپ فالو کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ کانفیڈنس گین کر ہی لیں گی، اگر ابھی تک آپ چیزوں کو لے کے کتراتی ہیں یا کوئی خوف وغیرہ آپ کے ذہن میں ہے تو۔ سو نمبر 1 پوائنٹ از فیس یور فیئرس۔ اپنے ڈر کو فیس کریں۔ آپ کو پتہ ہے میں عمان میں آئے ہوئے الحمدللہ مجھے زیادہ کچھ ٹائم نہیں ہوا، لیکن جب ایک دم سے مجھے یہ نیوز ملی تھی نا کہ میرے ہسبینڈ کی جاب ہو گئی ہے عمان میں اور مجھے بھی یہاں شفٹ ہونا ہے، تو مجھے بہت ڈر تھا، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے آئی تھی اور میں نے رہنا تھا اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ میں اکیلے کیسے رہوں گی، کیونکہ میں تو بھرے پورے گھر میں رہتی تھی۔ الحمدللہ میں نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے آپ کو ہمت دلائی۔ ہاں ٹائم لگا چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں، ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے ہر چیز کو ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اب میں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں کیونکہ میں نے اپنے فیئرس کو فیس کیا۔ میں اپنے اوپر رکھ کر آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ زیادہ اچھے سے آپ سب ریلیٹ کر سکیں اور آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو انڈرسٹینڈ کرنا۔ سو نمبر 2 پوائنٹ از چیلنج یور سیلف۔ اپنے آپ کو نا ایوری ڈے بیسس پہ چیلنج ضرور کیا کریں۔ ہمیں ہمیشہ وہی کام مشکل لگتا ہے جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میں عمان آئی تھی نا تو مجھے باہر نکل کے اکیلے خود سے انڈیپینڈنٹلی شاپ پہ جانا، شاپ تو نہیں خیر، دور جیسے کہ دور کی دکانوں پہ اور شاپنگ مالز پہ جانا نا ایک میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ مجھے یہاں کی ٹیکسیز کا پتہ نہیں تھا، اور جب بھی مجھے پاکستان میں کہیں جانا ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ڈرائیور تھا تو میں ان کے ساتھ آرام سے چلی جایا کرتی تھی، لیکن یہاں بالکل انڈیپینڈنٹلی خود سے باہر نکلنا گروسری کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے نا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ میں نے سیکھا، مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ او ٹیکسی کا جو ہے وہ پراپر ہے جیسے پاکستان میں کریم کا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو سیکھا کہ کیسے ڈراپ آف کا ایڈریس ڈالتے ہیں، پک اپ پوائنٹ کا ایڈریس ڈالتے ہیں، تو میں اس چیلنج سے باہر نکل آئی۔ دیکھیں کام ہمیشہ وہی مشکل ہوتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر جس کام کو ہم کرنے کی ٹھان لیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ سو سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ایوری ڈے اپنے آپ کو چیلنج کیا کریں، چیلنج کا سوچ کے گھبرایا نہ کریں بلکہ اس کو نا پار کرنے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 3 پوائنٹ سیلف ٹاک از ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں ویلاگس کے نیچے نا، جو بڑے بڑے ویلاگرز ہیں ان کے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ باکس میں دیکھتی ہوں، کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کریں، ہمیں نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نیگیٹو تھاٹس آپ کو اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ میں انٹر ہوں گے ہی نہیں۔ بائی چوائس آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس چیز کو اپنے دماغ میں آنے دینا ہے، نیگیٹو تھاٹس کو یا پھر پازیٹیو تھاٹس کو۔ سیلف ٹاک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اپنے آپ سے لازمی بات کیا کریں، اور یاد رہے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ نے اپنے آپ سے ہمیشہ پازیٹیولی بات کرنی ہے، کیونکہ جو بات ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں ہمارے مائنڈ کو وہ میسج جاتا ہے، اور پھر ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی بالکل اسی کے اکارڈنگلی ریئیکٹ بھی کرتی ہے اور ورک بھی کرتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ سے غلطی سے بھی اپنے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کیا کریں کہ میں تو یہ نہیں کر سکتی، مجھ سے تو یہ ہوگا ہی نہیں، میں تو ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، کبھی بھی نہیں۔ آپ نے یہ کام، یہ غلطی کرنی ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے محبت کرنی ہے اور اپنے آپ سے ہمیشہ پازیٹیولی بات کرنی ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ آلویز بی گریٹفل ٹو یور اللہ واٹ ایور یو ہیو، کیونکہ اگر آپ خوش گزاری کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں، آپ کی ہر چیز میں مزید اضافہ کر دے گا۔ یاد رہے میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ نا شکایت کرتے رہتے ہیں، اور شکایتوں کی وجہ سے نا میں نے بہت سے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں نا نقص نکال رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، فلانا اچھا نہیں ہے، اس بندے نے مجھ سے ایسے بات کر دی، مجھے یہ کیوں کہا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتی ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی بات بری لگ جائے۔ تو میک شور کریں کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے لٹرلی بہت سے لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں صرف ایک عادت کی وجہ سے کہ ہر چیز میں کیڑے نکالنا، نا شکر گزاری کا تو کوئی عالم ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو پلیز اگر آپ اس طرح کا کچھ کرتے ہیں تو ابھی اسی وقت اپنی اس عادت کو ختم کر دیں۔
नंबर 5 पॉइंट, फाइंड योर पैशन। फाइंड योर पैशन से मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कपड़ों का स्टिचिंग का शौक़ है, या आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है, या फिर आपको कुकिंग का शौक़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करके आपको खुशी मिलती हो और उसमें आपका पैशन इतना ज़्यादा हो कि आपको मज़ीद उसमें दिल चाहे कि आप मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा सकें, उसके बारे में और जानें, उसके बारे में और सीखें और उसी से रिलेटेड नई-नई चीज़ों को ट्राई आउट करें। तो इसको कहते हैं पैशन। तो आपका पैशन का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका पैशन आपके पास होता है तो आप अलाइव फ़ील करते हैं, और आप अलाइव फ़ील करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट और हैप्पीनेस खुद ब खुद जो है वो आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाती है। नंबर 6 एंड द लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखें, मेरे नज़दीक मैं ऐसा सोचती हूँ कि औरतों को ना घर के कामों में माहिर होने के साथ साथ जो है वो अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड्स आपको घर से बाहर निकल कर काम करने की इजाज़त नहीं देते तो कुछ ऐसा करें कि आप घर ही में बैठ के कर लें, लेकिन उसके लिए भी अगेन आप अपने हस्बैंड से ही परमिशन लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी बताया कि इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल रह चुका है, 2 चैनल रह चुके हैं और मेरा अब ये 3rd चैनल है। मुझे नहीं पता मैं आगे जाके कामयाब होती हूँ या नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक स्टेप ले लिया है, ताकि मुझे पता है कि मैं जो अपना टाइम यूट्यूब पे अभी आज इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये कल मुझे पे ऑफ ज़रूर करेगा। तो अल्लाह की ज़ात से कभी भी उम्मीद जो है वो हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों से वादा किया है कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा, और कभी भी किसी की भी मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देते। तो अगर बेशक आपको फेलियर्स का सामना होता भी है, तो देखिए, फेलियर से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। तो मैंने जो अपने पिछले 2 यूट्यूब चैनल से सीखा, वही मैं अब गलतियाँ जो है वो इस चैनल पे रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। था तो छोटा-सा, लेकिन था इम्पॉर्टेंट ज़रूर, और कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।